مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا۔ سو جو کچھ وہ کرے بارور ہوگا۔ شریر ایسے نہیں، بلکہ وہ بھوسے کی مانند ہے جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے۔ اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے، نہ خطا کار صادقوں کی جماعت میں، کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی۔ میں کس قدر خوش قسمت ہوں کہ مجھے خداوند نے یہ حکم دیا کہ خداوند کا پیار آپ تک پہنچاؤں، اور جو کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے لیے دعا کروں کہ خدا آپ کو سلامتی بخشے، خداوند آپ کو برکت بخشے، اپنے چہرے کا نور آپ پر چمکائے، جو کچھ آپ خرید نہیں سکتے وہ آپ کو مفت دے دے، جو اس کا ارمان ہے آپ کے لیے، جو وہ چاہتا ہے وہ برکتیں آپ کو دے کے مالا مال کر دے۔ یہ میری خوش قسمتی نہیں تو اور کیا ہے کہ میں آپ کو سلام کروں، آپ کے حق میں دعا کروں، خداوند کے پاک کلام کو آپ کے سامنے پڑھوں، خداوند خود آپ کو سکھائے اور سمجھائے اور آپ کی زندگی میں تازگی اور طاقت پیدا کرے۔ آمین۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے دوستوں، بھائی اور بہنوں، یہ خدا کی خوشی ہے کہ وہ آپ کو سر بلند کرے۔ لکھا اپنے بندوں کی اقبال مندی میں اس کی خوشنودی، بڑا خوش ہوتا خداوند اپنے بچوں کو برکت دے کر اور برکتوں سے مالا مال کر کے خوش ہوتا ہے۔ یہ خدا کی خوشی ہے۔ ہم نے زبور میں پڑھا تھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں ان کے لیے کہا گیا جو کچھ وہ کرے، وہ شخص جو کچھ بھی کرے گا وہ برومند ہوگا، سرفراز ہوگا، کامیاب ہوگا۔ یہ خدا کی خوشی ہے۔ خدا یسوع مسیح کے پیچھے جو چلنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو بہت باتیں ایسی ہوتی جن کو پیچھے دیکھنا پڑتا ہے اور کہنا چاہیے یہ بھی مجھے چھوڑنا پڑے گا، وہ بھی مجھے چھوڑنا پڑے گا۔ بڑا مشکل ہوتا ہے، خاص طور پر وہ بہن بھائی جو فیصلہ کرتے ہیں یسوع مسیح کے پیچھے چلنے کا اور مسیحی گھر میں پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے ان کو، آسان نہیں ہوتا، لیکن ملتا کیا ہے ان کو؟ ان کی گواہی سننے کے لائق ہے۔
جب ان کی گواہیاں سنتے ہیں ان کو ملا کیا ہے تو پھر لوگ حیران ہوتے ہیں، دانتوں تلے انگلی دباتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کیسے ہوا، یہ کیا بات کر رہا ہے، کہاں سے اس کو یہ بات نصیب ہوئی ہے، یہ مل کیسے گئی بات اس کو، یہ کیا خزانہ ہے جو اس کو مل گیا ہے، ارے یہ کیا دولت ہے جو اس کو مفت میں مل گئی ہے۔ حیران ہوتے ہیں لوگ ان کی زندگی کو دیکھ کے۔ کچھ ایسی باتیں ہیں جو خداوند اپنے لوگوں کو دیتا، اپنے پیچھے چلنے والوں کو ملتی ہیں ان کو، اور یہ پہچان ہوتی ہے اس بات کی کہ یہ خداوند کے پیچھے چل رہا ہے، یہ خداوند یسوع مسیح کا ہے، اس نے اپنی زندگی خداوند یسوع مسیح کے ہاتھ میں دے رکھی ہے، اس کی پرانی زندگی مر گئی ہے، یہ مر چکا ہے اور اب مسیح اس میں زندہ ہے۔ وہ کچھ ایسی برکتیں، کچھ ایسی عجیب دولت ہے جو دولت سے خریدی نہیں جا سکتی، وہ دات ہے، ایک اس کی دین ہے، وہ دے دیتا۔ وہ کون سی چیزیں ہیں ان کا ذکر کروں گا آپ کے سامنے، اور اگر آپ کے پاس یہ چیزیں ہیں تو آپ خداوند کے نام کی تمجید کرنا، اپنے دل میں ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے خداوند تیرا شکر ہو، یہ تیری بخشش جو تو نے مجھے دے دی اس کے لیے تیرا شکر ہو۔ چلا کے کہنا ہے خداوند تیرا نام مبارک ہو۔ اگر آپ 3-4 جنے بیٹھے اکٹھے ہو کے کہنا ہے خداوند تیرا شکر ہو، ہیلیلویا، یہاں کی تعریف ہو، خدا کے نام کی تمجید ہو جس نے یہ بخشش مجھے دے دی۔ وہ کون سی بخشش ہے؟ کئی ہیں، آپ کے تجربے کے مطابق ہو سکتا ہے جو لسٹ میرے پاس ہے اس سے زیادہ ہو، آپ کی خدا کا شکر ہو، لیکن کچھ باتیں جو میں اپنی زندگی میں چاہتا ہوں کہ خدا یہ مجھ پر رحم کر دے اور یہ چیزیں میری زندگی میں پیدا کر دے، میرے پاس ہے نہیں۔ ہر ایک اچھی بخشش اور ہر ایک کامل انعام اوپر سے ہے، سب کچھ اوپر سے ملتا ہے۔ اس زندگی کے لیے جو جسم سے تعلق رکھنے والی ہیں وہ سب نیچے سے ملتی ہیں، خوراک نیچے سے ملتی ہے، اس مٹی کا بدن ہے، مٹی پیدا کر دیتی ہے اس کے لیے، لیکن روح کے لیے جو چیزیں آتی ہیں وہ اوپر سے آتی ہیں۔ ہر ایک اچھی بخشش، ہر ایک کامل انعام اوپر سے ہے، تو خدا کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، خدا یسوع مسیح کی طرف، کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں تیرے پیچھے چلوں گا۔ تو وہ کہے گا اچھا بیٹے میں تجھے ایک چیز دے رہا ہوں، میری بیٹی میں تجھے ایک چیز دے رہا ہوں، یہ خریدی نہیں جا سکتی، لیکن یہ ایسی چیز ہے جسے دیکھ کر میں خوش ہوں گا اور اسے دیکھ کر دنیا والے خوش ہوں گے۔ وہ کیا چیز ہے؟ جو سب سے پہلی اور عجیب چیز خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلنے والوں کو نصیب ہوتا ہے وہ اس کا پیار ہے، پیار، محبت، نفرت کی گنجائش نہیں ہے وہاں پر۔ دیکھو کیا لکھا ہے خداوند یسوع مسیح کے کلام میں پڑھتا ہوں، متی کی انجیل ہے، یوحنا کی انجیل اس کا 13واں باب، یوحنا کی انجیل 13واں باب، اور یہ پہچان ہے اور یہ خداوند کا احسان ہے اپنے بندے پر، مہربانی ہے اس کی۔ یہاں لکھا ہے میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں، یہ اس کا فرمان ہے، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں، ایک دوسرے سے محبت رکھو، کیسے؟ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی ہے۔ جس شخص کو، جس گناہگار کو جو یسوع مسیح کے پیچھے آ جائے، دے دے اپنی زندگی اس کو سپرد کر دے، تب اس کو پہچان ہوتی ہے خداوند یسوع مسیح کے پیار کی جو وہ کرتا ہے، وہ عجیب محبت جو یسوع مسیح کے پاس ہے گناہگار کے لیے، جو اس پر بھروسہ کر کے اس کے پاس آ جائے، تب اس کو حیرانی ہوتی مجھے اتنا پیار کرتا ہے تو اتنا پیار کرتا ہے پیارے خداوند تو مجھے تو کہیں سے کبھی کوئی پیار نہیں ملا۔ یہ میری گواہی ہے، یہ میری گواہی ہے۔ میں یہاں اپنے آپ کو ضبط کرتا ہوں، میں تو اکیلے میں رو رو کے کہا کرتا ہوں خداوند اتنا پیار مجھ سے، کبھی مجھے پیار نصیب نہیں ہوا، میں کبھی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی مجھے پیار کرے گا۔ ایسی باتیں سننے کو ملی، وہ بیٹھ گئی اندر کہ تو کچھ نہیں ہے، کسی کام کا نہیں، تو کچھ نہیں کر سکتا، ایسا وہ کڑوا بیج جڑیں نیچے۔ ارے جس دن میں خدا یسوع مسیح کے پاس آیا، جب اس نے مجھے گلے سے لگایا، کہاں سے اٹھایا اس نے مجھے؟ گھورے پر سے اٹھا کے، میں کہہ رہا ہوں میرے ساتھ کیسے کر رہا ہے یہ سلوک، تو کیسے کر سکتا ہے اتنا پیار؟ تو کہا جیسے میں نے تجھ سے محبت کی ہے تو بھی پیار کر دوسروں کو۔
یہ ہے معیار. ایسے کرنا دوسرے لوگوں کو پیار جیسے میں نے تجھے کیا. میں نے تیرے گناہوں پر نظر نہیں کی, میں نے تیری بدکاریوں کو حساب میں نہیں لا کے کہا کہ نہیں تو اس لائق نہیں ہے. یہی تو خدا یسوع مسیح کی دعوت. اگر کوئی میرے پاس آئے تو میں اسے ہرگز نکال نہیں دوں گا, اس میں سے نفرت نکال دوں گا اور اس کے اندر وہ محبت بھر دوں گا جو خدا کی ہے اور خدا کی سی ہے. جو ہر گناہ گار جو میرے پاس آتا میرے اندر اسے پیتا ہے اور کہتا ہے چکھ کے واہ واہ, یہ ہے محبت. اس کو کہتے ہیں محبت, بے لوث, بے حد, بے حساب, سب کے لیے. میرے ساتھ خداوند تو نے اتنا پیار سے سلوک کیا ہے. تو وہ کہتا ہے جس طرح میں نے تم سے محبت کی تم بھی ایک دوسرے سے محبت کرو. یہ پہلی پہچان ہے. یہ ایک دولت ہے جو خدا دیتا, بہت بڑی دولت ہے محبت. نفرت شیطان کی طرف سے ہے اور بہت بڑی لعنت ہے, بہت بڑی لعنت ہے کسی کے لیے بھی نفرت. یہ پہچان ہے. اگر خداوند یسوع مسیح کے پیچھے کوئی چلے گا, اس کی طرف دیکھ دیکھ کے چلے گا, اس کے نقش قدم پر چلے گا, تو اس کی زندگی میں سے نفرت غائب ہوتی چلی جاتی ہے. اسے بھی تعجب ہوتا ہے, عجیب قسم کا نشہ ہے. ارے سب عشق ہے, عشق کرنا چاہتے یہ ہے عشق, خدا کے ساتھ, خدا کے لوگوں کے ساتھ عشق, محبت, کچھ دکھائی نہ دے اور جسے بھی دیکھو اس میں خدا کی وہ صورت نظر آئے جس کا ذکر ہے پیدائش کی کتاب میں. اس نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے. کتنا برا ہوا ہے انسان کے ساتھ کہ وہ صورت دکھائی نہیں دیتی دوسرے میں ہمیں. ہم اس کی حقارت کرتے, دوسروں کی حقارت کرتے کہ جی کسی اور طرح عبادت کرتا ہے, یہ غریب ہے, یہ پڑھا نہیں ہے, یہ گناہ گار ہے. یہ سب نکل جاتی ہیں زندگی میں سے, ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. یہ خداوند یسوع مسیح نے بخشش دی ہے. یہ ہے وہ دیدار بخش, نجات بخش دیدار. یسوع مسیح کا نجات بخش, نجات کو دے دینے والا دیدار ہے. اور جہاں دکھائی دیا اس کا پیار, تو نفرت کی کوئی جگہ نہیں. آئے خدا سے محبت رکھنے والوں, بدی سے نفرت رکھو, بدی نکل جائے گی. کسی کے لیے بدی نہیں رہے گی. یہ پہچان ہے, دیکھو تو آپ کے اندر ہے. اور اگر ابھی بھی کسی کے لیے آپ کے دل میں محبت کی کمی ہے, معافی مانگ لو اس سے. کہہ دو, آئے پیارے خداوند مجھ پر رحم کر کے مجھے وہ محبت دے دے جو میں نے تجھ میں دیکھی ہے. گھر میں یہ محبت چاہیے, سخت ضرورت ہے اس وقت گھر میں, خاندانوں میں, بھائی بہنوں میں, میاں بیوی میں, ایک دوسرے کے ساتھ, پڑوسیوں کے ساتھ, قوموں میں محبت کی ضرورت ہے. اس قدر نفرت ہے, آگ ہے, یہ بزم کر دے گی یہ انسان کو. لیکن وہ جو اس کے پیچھے چل رہے ہیں, اس نے ان کو اپنا پیار دیا ہے. مانگو اس سے, لکھا ہے روح القدس کے وسیلے سے جو خدا نے ہم کو بخشا ہے, خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی جاتی ہے. یہ اندر پیدا نہیں ہوتی, اندر کشش ہوتی ہے. کوئی خوبصورت چیز دکھائی دے جائے اس کے لیے مجھے بڑی محبت ہے, پھر ایک کے بجائے دوسری, دوسری کے بجائے تیسری اور چوتھی, اور پھر اس کا حد کوئی نہیں ہوتی. چیزوں سے محبت ہو جاتی, ان سے کبھی پیٹ نہیں بھرتا. لیکن یہ محبت جو خدا کی محبت ہے, خدا کی سی محبت ہے جو یسوع مسیح میں ظاہر ہوئی ہے, یہ روح القدس کے وسیلے سے جو خدا یسوع مسیح کا روح ہے انسان کے اندر ڈال دی جاتی ہے. یہ ہے اس کی بخشش. ایک اور بخشش ہے, بہت بڑی بخشش ہے, کوئی اپنے آپ لے نہیں سکتا, یہ دنیا میں خریدی نہیں جاتی, یہ اس کی طرف سے دی جاتی ہے. ذرا دیکھو مرکز کی انجیل میں دیکھیے, جب اس نے اپنے شاگردوں کو بلایا ہے تو ان کے لیے لکھا ہے, مرکز کی انجیل 2 باب, یہ شروع ہی میں اپنے شاگردوں کو بتا دیا تھا کہ یہ ایک بخشش میں تمہیں دے رہا ہوں, تمہارے پاس ہے نہیں, میں دے رہا ہوں. بس وہ پہاڑ پر چڑھ گیا, جن کو وہ آپ چاہتا تھا ان کو پاس بلایا اور وہ اس کے پاس چلے آئے. ایک دعوت تھی, انہوں نے قبول کر لی, اب اس کے پیچھے آ رہے ہیں. تو کیا دیا اس نے؟
اس نے ان 12 کو مقرر کیا تاکہ اس کے ساتھ رہیں، قربت، اس کے ساتھ رہیں، وہ ان کو بھیجے خدمت تاکہ منادی کریں، اور بدروحوں کو نکالنے کا اختیار رکھیں، بدروحوں، بیماریوں اور ہر ایک چیز جو شیطان کی چال ہے انسان کے اندر، شیطان کا جو چلن ہے، شیطان کا جو کام ہے انسان کی زندگی میں ہوتا ہے، اس کو دور کرنے کے لیے، اس پر قابو پانے کے لیے خداوند نے کہا یہ میں تمہیں اختیار دے رہا ہوں، شیطان کا تمہارے اوپر داؤ نہیں چلے گا، اب نہیں چلے گا، اب تم اپنے آپ کو اس کے تابع نہیں کرو گے، تمہارے پاس یہ اختیار ہے کہ اس کو ڈانٹ کے کہہ دو کہ یہ میری زندگی تیرے لیے نہیں ہے، میں نے خداوند یسوع مسیح کے سپرد کر دی ہے، یہ کام اب میں کبھی نہیں کر سکتی، یہ بات میں کبھی کہہ نہیں سکتا، اب نہیں، میرے پاس اختیار ہے، انکار کرنے کا اختیار۔ ایک جگہ اور بھی اس کا ذکر ہے، تیتوس کے خط میں، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے وہ، کہ میں پڑھ کے سناتا ہوں، لکھا کہ خدا کی فضل ظاہر ہوا ہے، خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے، خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے، ہمیں تربیت دیتا تھا کہ بے دینی اور دنیاوی خواہشوں کا انکار کر کے، بڑا مشکل ہے انکار کرنا، اس دنیا میں ایسی خوبصورت طریقے سے شیطان پھندے لگاتا ہے، انکار کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو خداوند کا اختیار ہے، میرے پاس اختیار ہے، میں کہہ سکتا ہوں نہیں، میں اپنے آپ کو اس خواہش کے تابع نہیں کروں گا، چاہے کتنا ہی دباؤ کیوں نہ ہو، کتنا ہی لالچ کیوں نہ ہو، یہ بات میرے لیے نہیں ہے، میں نے فیصلہ کر لیا کہ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلوں گا، اس کے اوپر آزمائشیں آئی ہیں، ایک انسانی طور پر انسان بن کے، کامل انسان ہو کر تمام آزمائشوں کا مقابلہ کیا اس نے، اور غالب آ کے کہا ہے کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے۔ یہ اختیار ہے جو اپنے شاگردوں کو دے دیتا ہے، انکار کرنے لگتے ہیں، نہیں نہیں نہیں، کہ جی صاحب شراب چھوٹ نہیں سکتی، نشہ چھوٹ نہیں سکتا، جسے زناکاری اور شہوت پرستی کی غلامی ہو گئی ہے وہ بچ نہیں کیسے نہیں بچ سکتا؟ سنو خداوند کے لوگوں کی گواہیاں سنو، وہ بتائیں گے اب میرے پاس اختیار ہے، میں منع کر سکتا ہوں، کھڑا ہو سکتا ہوں، کہتا نہیں اب نہیں، لگا لو زور، اب نہیں۔ مجھے اپنا ایک بھائی یاد آتا، ایک نیا مسیحی ہوا تھا، تو کہیں کلام سنا رہا تھا میں، تو میں نے بعد میں اس کو کہا بھائی خداوند تمہارے ساتھ ہے، جاؤ خداوند کے ساتھ جاؤ۔ ایک سے ایک قیمتی شراب کے ڈھیر تھے اس کے کمرے میں، کہتا بھائی صاحب، فادی صاحب، میں گیا، میں نے اپنا گلاس بھرا، تو مجھے ایک دم وہ بات جو آپ کہہ رہے تھے کہ خداوند تمہارے ساتھ ہے، تو مجھے ایک دم خیال آ گیا یہاں بھی ہے، تو میں شراب کیسے پیوں، یہ تو بہت گندی چیز ہے، تو نشہ بری چیز ہے، اس نے تو مجھے جانور بنا دیا۔ کہتا میں نے اسے انڈیل دیا، پھر اس کے بعد پھر میں نے دیکھا کہ پتہ نہیں کئی $100 کی شراب تھی، وہ کہتا سب میں نے پھینک دی، پانی میں ڈال دی، کہتا نہیں اب مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ کتنا زبردست اختیار اور طاقت اس کو دی خداوند نے، اس کے بعد آج تک کہتا ہے جی خدا سوال ہی نہیں اٹھتا، یہ اختیار دے دیتا خدا اپنے اوپر کہ ہم انکار کریں، نہیں یہ میرے لیے نہیں ہے، میں مسیح کا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کبھی ایسی بات نہیں کہے گا، یہ کام کبھی بھی خدا کی مرضی کے مطابق ہے، میں اس بات کو کبھی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خدا کی مرضی کے خلاف ہے، شیطان کا داؤ ہے جو میری زندگی برباد کرنا چاہتا ہے۔ اب میں کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہوں، اب میں کہہ سکتی ہوں، دلیری کے ساتھ کہہ سکتی ہوں، نہیں میرے لیے نہیں ہے، یہ پہچان ہے، یہ ایک بڑی بھاری دولت ہے جو خداوند اپنے لوگوں کو دے دیتا، اس نے اختیار دیا بدروحوں پر، وہ بدروہیں جو ہمارے اندر کام کرتی ہیں، وہ بدروہیں جو دوسروں کی زندگیوں کو قابو کر لیتی ہیں، جن کی وجہ سے بیماریاں ہوتی ہیں۔ ارے بیچارے ان پڑھ جیسے لوگ ہوتے، پڑھے لکھے بھی ان پڑھ بھی، جن کو خدا نے یہ اختیار دے دیا، وہ ڈانٹ دیتے ہیں بدروحوں کو۔ کیسے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے خدا ان کو کام کرتے ہوئے، پیار دیتا ہے، اختیار دیتا ہے، اور دیکھو ہتھیار دیتا ہے۔ وہ ایک بڑی بھاری جنگ ہے یہ مسیحی زندگی، دوسروں کو ہلاک کرنے کے لیے نہیں۔ دیکھو کہ کہاں ہے، یہ افسیوں کا خط ہے، اس میں ایک ہتھیار ہے، اس کے بغیر نہیں جی سکتے ہم۔ یہ جنگ ہے، روحانی جنگ ہے، ابلیس کے خلاف ہے، اس کی طاقتوں کے خلاف ہے، اس کے ارادوں کے خلاف ہے، جنگ ہے یہ۔
اس میں جیتنے کے لیے ایک ہم کو ہتھیار ملا. لکھا ہے 6 باب افسیوں کا اور لکھا روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو. روح کی تلوار خدا کے پاک کلام کے بارے میں جو طاقتیں اس کے اندر ہیں اس کی پہچان ہو ہی نہیں سکتی. ہم جان ہی نہیں سکتے کہ اس کے اندر طاقت ہے جب تک خدا کا پاک روح ہمارے اندر کام نہ کرے. وہ تو جہاں روح القدس کا بپتسمہ ہوتا تب پتہ لگتا ہے کلام کی کتنی زبردست طاقت ہے. ورنہ ایسی کتاب ہے یہ اپنے آپ کو یہاں سے یہاں تک نہیں لا سکتی. مجھے اٹھا کے لانا پڑتا ہے اسے وہاں سے یہاں لانے کے لیے. کوئی طاقت نہیں اس میں. لیکن جب خدا کا پاک روح کو استعمال کرتا ہے تو جب میرے دل سے بات کرتا ہے میں بیٹھا نہیں رہ سکتا, ہلا کے رکھ دیتا ہے. اتنی زبردست طاقت ہے یہ خدا کے کلام کی. اس سے گھبراتا ہے شیطان. اس تلوار کو دیکھ کر گھبراتا ہے شیطان. معمولی سا آدمی, معمولی سی میری بہن, معمولی نہیں وہ خدا کی نظر میں آپ بہت غیر معمولی ہو. میں بتا رہا ہوں دنیا کی نظر سے معمولی, کچھ نہیں جانتے. ارے وہ خدا کا کلام لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسی باتیں ان کے منہ سے نکلتی ہیں میں روز سنتا ہوں, ہر روز سنے کے بغیر میرا چارہ نہیں ہوتا. بہن ہے کلام سناتی ہیں, وہ ایک بھائی ہیں کلام سناتے ہیں. ہو میں کہتا ہوں کتنی زبردست طاقت ہے خدا کے کلام میں. روح کی تلوار لے لو, یہ ہتھیار ہے, اس کے بغیر نہیں کام چلے گا. یہ کتاب اس سے کچھ نہیں ہوتا. اس میں لوگ پڑھتے ہیں اس میں سے اور کچھ تو ایسے وہ نکالتے ہیں, عیب ہی نکالتے ہیں. جب نکالیں گے کوئی نہ کوئی عیب نکالیں گے. ادھر کی اینٹ ادھر کا روڑا, بھانوتی نے کنبا جوڑا, بڑے عالم بن گئے صاحب. یہ پورا پڑھتے نہیں ہیں. جب تک روح القدس یہ کلام, اس کی تحریر کرنے والا, لکھانے والا, اس کی تحریک, اس کو حرکت دینے والا, اس کو بتانے والا, سمجھانے والا, جو اصل میں اس کا جو لکھنے والا ہے وہ خدا کا پاک روح ہے. اس کی تحریک سے لکھے گئے کلام, وہی مصنف ہے, وہی اس کی تشہیر کر سکتا, وہی سکھا سکتا. روح القدس جب آئے گا لکھا تمہیں یاد دلائے گا, سکھائے گا, وہ استاد ہے. اور جب وہ پڑھائے تو یہ خدا کا کلام تلوار کی طرح کام کرتا ہے. دل کے گرد میں جا کے کہاں کہاں ضرورت ہے, جہاں کہاں تاریکی ہے, جہاں شیطان کا اختیار ہے, وہاں یہ جا کے کام کرتا ہے خدا کا پاک روح. روح کی تلوار اسے روح کے ہاتھ میں دے دو. جب پڑھتے ہو تو کہو اے خداوند یہ تیرا پاک روح مجھے سکھائے, یہ تلوار تیرے ہاتھ میں ہو. میں اپنے لوگ خدا کے کلام سے دوسروں کو دکھ دیتے ہیں, کنڈیم کرتے ہیں, حکارت کرتے. بائبل میں یہ لکھا, ارے خدا کے پاک روح کے ماتحت ہو جاؤ. اس کلام کے وسیلے سے خدا خوراک پہنچائے گا ان کو. خدا کا پاک روح اس طرح نہیں ملامت کرتا لوگوں پر جیسے ہم سوچتے ہیں. وہ تو قائل کرتا, خود ہی تلوار دے دیتا لوگوں کو, اپنے لوگوں کو اس نے تلوار دی ہے کلام کی. پیار دیا ہے, اختیار دیا ہے بدروحوں پر, شیطان کی قوتوں پر. پاک روح کی تلوار دے دی ہے. اور پھر کیا دیا ہے؟ ایک سماچار دیا ہے, جاؤ دنیا کو سناؤ. ایک بیچارہ آدمی قبرستان میں رہتا تھا, اس میں بدروحیں تھی بہت ساری. لوگ ڈرتے تھے, وہاں سے جاتے نہیں تھے. خدا یسوع مسیح نے اسے اچھا کر دیا. اب کپڑے پہن کے اچھی طرح بیٹھا ہوا قدموں میں. اب جب خدا یسوع مسیح جا رہے ہیں وہاں سے تو کہہ رہا مجھے بھی اپنے ساتھ لے چل. کہنے لگا نہیں, میں تجھے اپنے ساتھ نہیں لے چلوں گا, میں تیرے ساتھ چلوں گا. جا اپنے گاؤں میں لوگوں کو بتا کہ خدا نے تیرے لیے کتنے بڑے بڑے کام کیا. سورے جا کے وہ 10 شہروں میں جا کے منادی کر رہا, ارے میں وہی ہوں بھائی, وہی ہوں میں قبرستان میں جو رہتا تھا. اب میں نے کپڑے پہن رکھے, ڈرو نہیں. خدا یسوع مسیح نے میری زندگی بدل دی ہے. خدا یسوع مسیح نے مجھے انسان بنا دیا جانور سے. میں جیتے جی قبرستان میں تھا. خدا نے ایک خوشخبری دی ہے لوگوں کو. ان ایمانداروں کی زندگیوں میں کلام ہے, اس میں خوشی کی خبر ہے. وہ کہتے دیکھو میرا حال کیا بدل دیا بھائی. وہی خدا یسوع تمہارے لیے بھی ہے, وہ زندہ ہے. ایک دفعہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھما کے تو دیکھو, دیکھو کیا کیا دے گا. ہوں کیا کیا دے گا. پیارے بھائی اور پیاری بہنوں, سننے والوں, دیکھنے والوں, دیکھنے کی بات یہ ہے
اور سننے کی بات یہ ہے کہ خداوند آپ سے بات کر رہا ہے، لکھا اگر آج اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں آپ کے لیے کچھ ایسی برکتیں ہیں، چاہے آپ کوئی کیوں نہ ہو، کسی ملک میں ہو، اگر یہ میری زبان سمجھتے ہو، اگر آپ سمجھ رہے ہو تو یہ ایسی برکتیں ہیں جو خداوند آج آپ کو دینا چاہتا ہے۔ ایک دولت ہے جسے محبت کی دولت کہتے ہیں، پیار کہتے ہیں۔ ارے سارا سنسار تڑپ رہا ہے اس پیار کے بغیر، آگ لگی ہوئی ہے دنیا میں، قوموں میں، خاندانوں میں، بھائی بہنوں میں، میاں بیوی میں پیار نہیں رہا ہے، سب لالچ میں ہیں، سب ایک دوسرے کو استعمال کر رہے ہیں اور بہت بے دردی سے ایک دوسرے کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ لیکن وہ جو اس کے پیچھے چلنے کا فیصلہ کرتا ہے وہ ساری چیزیں نکال کے، ان بدروحوں کو نکال کے پیار دیتا ہے۔ آپ کو ضرورت ہے پیار کی، مجھے ہے، گھر میں آپ کو ضرورت ہے پیار کی۔ یسوع مسیح کہہ رہا میرے پیچھے چل، میں تیرے اندر پیار پیدا کر دوں گا، پھر تجھے اختیار دے دوں گا اپنے اوپر، تو اپنی خواہشات کے اوپر کنٹرول کر سکے گا، انہیں قابو کر سکے گا، اور شیطان کے جو باہر سے حملے ہوتے ہیں اس پر تجھے اختیار ہوگا۔ میرا نام لے کر تو ان کو ڈانٹے گی اور وہ دفع ہو جائیں گے، ٹھہر نہیں سکے گا تیرے سامنے کوئی۔ یہ اختیار دے دیتا۔ پھر روح کی تلوار دے دیتا ہے۔ روح کی تلوار یہ ایک ایسی تلوار ہے جو شیطان کے خلاف ہے، انسان کے خلاف نہیں ہے۔ یہ اور قسم کی تلوار ہے، یہ ان چیزوں کے جو دکھائی نہیں دیتی، نادیدنی شیطانی طاقتوں کے خلاف ہے یہ ہتھیار۔ یہی خدا کا کلام ہمارے لیے تلوار بن جاتا ہے۔ خدا کے کلام کو لے لو، یہ تلوار ہے، اس سے مقابلہ کرو ابلیس کا، بدروحوں کا۔ لوگ خدا کا کلام پڑھ کے بیماریوں سے شفا پا رہے ہیں، اور پھر وہ کیا دیتا ہے؟ آپ کو خوشخبری دیتی، جاؤ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا دوسروں کو بتاؤ، اور اس کے لیے مددگار دیتا، کہتا اکیلے نہیں ہو، میں تمہیں مددگار دے رہا ہوں، روح القدس، وہ تمہارے ساتھ رہے گا تاکہ یہ ساری باتیں تم کو یاد دلاتا رہے۔ روح القدس یاد دلا دیتا، بیٹی پیار کر، معاف کر دے، تیرے پاس اختیار ہے، ڈر مت، تیرے پاس خوشخبری ہے، سنا دے جا کے، تیرے پاس خدا کا کلام ہے، یہ تلوار ہے، اس کا استعمال کر۔ خدا آپ کو برکت دے رہا ہے، لے لو۔ میرے لیے بھی دعا کرتے رہو، خدا مجھ پر بھی رحم کرتا رہے۔ سب کے لیے دعا کرو، سب کو پیار کرو، جس کی خدمت کا موقع ملتا ہے بغیر سوال کیے ان کی خدمت کرو۔ یہ پہچان اس کی جس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے، خداوند یسوع میرا چوپان ہے، میں اس کے پیچھے چلوں گا، میں اس کے پیچھے چل رہی ہوں۔